نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ نہیں، مختصر ہوگا مگر جامع ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اگر توجہ کے ساتھ اس پہ سماعت فرمائیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جو ہیں بی بی حضرت آمینہ اور ان کے والد حضرت عبداللہ جب ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بی بی آمینہ کو ہمیشہ یہ ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ آیا میرا بچہ جو پیدا ہوگا اس کو کون کھلائے گا، اس کو کون لے جا کر بازاروں کے اندر گھمائے گا، کون اسے کھلونا دے گا، کون اسے لے جا کر کے کندھے پہ بٹھا کر کے بازاروں کے اندر گھمائے گا۔ یہ ہر عورت کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے دل میں بھی یہ خیال بار بار آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بی بی آمینہ تم اس کے بارے میں فکر نہ کرو، جس طریقے سے یہ تمہارا بچہ ہے اسی طریقے سے یہ میرا نبی بھی ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھیلنے کے دل کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ کی انگلیوں کے اشارہ کریں گے آسمان کے اوپر تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹہلنے کا دل کرے گا، گھومنے کا دل کرے گا، تفریح کرنے کا دل کرے گا تو براق پہ بیٹھا کر کے میں براق اور رف یعنی لفٹ پہ بیٹھا کر کے میں آسمان پر بلا لوں گا۔ گویا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کی تمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کریں گے اس کو پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ لکھا ہے میرے دوستو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے دوستو بہت سے تاریخی واقعات لکھے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے جو محل تھے اس کے اندر جو کنگورے تھے وہ کتنے کے کتنے وہاں پہ گر گئے، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد کے حالات میرے دوستو بڑی دردناک ہیں کہ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب بولے خوشی کے مارے اندر تشریف لائے۔ جس بادی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کو، خوشی کے مارے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ آگے کے واقعات کو سنیں۔ حضرت عبدالمطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھنے کے لیے آئے اور جب چادر کو ہٹایا اور جب دیکھا تو فرماتی ہیں کہ بی بی آمینہ ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آواز آتی ہے اوپر سے، اے عبدالمطلب تم اس سے خوبصورت بچہ کیسے دیکھ سکتے ہو؟ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ غور فرمائیں۔ پھر آتا ہے میرے دوستو کہ محمد اور احمد نام رکھا گیا۔ پھر آگے کے جو واقعات ہیں وہ بڑے دردناک ہیں، اس کو آپ سماعت فرمائیں، اپنے دلوں کو دیکھیں اور جھنجھوڑ کر کے دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے حالات کیا ہیں۔ پیدائش ہوتی ہے، عرب کا یہ دستور تھا اور رواج تھا کہ جب کسی کے یہاں شہر کے اندر، مکے کے اندر شہروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے کر کے جایا کرتی تھیں تاکہ دیہات کی آب و ہوا اور دیہات کی زبان اور بولنے کا رسم و رواج جو تھا یہ فصاحت و بلاغت پر مبنی تھا، یعنی اچھی طرح عربی بول لیا کرتے تھے۔ تو ہر آدمی اپنے گھر سے بچوں کو دے دیا کرتا تھا، دیہاتوں کے اندر لے کے جایا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ میں آئیں اور ان کے ساتھ بہت سے عورتیں جو طائف کے قریب جو طائف شہر ہے اس کے قریب یہ علاقہ ہے، بنو سعد کا علاقہ کہا جاتا ہے، تو وہاں سے بہت سی عورتیں آئی لینے کے لیے، ساتھ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی۔ یہ تھوڑی غریب تھی اور دوسری عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کے دستک دی، آواز دیا کہ اس گھر کے اندر کوئی بچہ موجود ہے۔ میرے دوستو لکھا ہے کہ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ ہاں گھر کے اندر بچہ تو موجود ہے۔
پھر پوچھتی ہیں کیا اس بچے کا باپ موجود ہے؟ جب بی بی آمنہ یہ فرماتی تھی کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے تو وہ یہ کہہ کر واپس ہو جاتی تھی جب باپ نہیں ہے تو ہدیہ اور تحائف کون دے گا، مزدوری کون دے گا ہمارا؟ اسی طریقے سے بی بی آمنہ کا دل دکھتا تھا اور کڑتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ہوتے تو آج اس طریقے سے یہ عورتیں چھوڑ کر کے نہیں جاتی۔ اسی تکلیف میں بیٹھی ہوئی تھی، تب تک ایک اور عورت آتی ہے جن کا نام ہے میرے دوستو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عبداللہ بن حارث کی بیٹی ہیں اور حارث بن عبد العزہ کی بیوی ہیں۔ وہ ایک امانت دار اور اخلاق مند خاتون تھی۔ ان کا تعلق میرے دوستو قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ یہ طائف کے قریب قریب کا علاقہ ہے اور قبیلہ بنو سعد جو ہے عرب میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ ان کی خوش اخلاقی دیکھیے کہ یہ جب دروازے پر آتی ہیں تو آنے کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی آمنہ سے پوچھا کہ کوئی بچہ موجود ہے؟ بی بی آمنہ نے پھر کہا کہ ہاں بچہ تو موجود ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا باپ موجود ہے؟ پھر بی بی آمنہ نے اپنی نم آنکھوں سے فرمایا کہ باپ تو موجود نہیں ہے۔ پھر ان کو احساس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کے یہ چھوڑ کر کے چلی جائیں گی۔ لیکن یہ حلیمہ سعدیہ کی خوش اخلاقی، حلیمہ سعدیہ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ان کو ہاتھ لگا۔ آتی ہیں اور بچے کو دیکھ کر کے فرماتی ہیں میں اس بچے کو لے کر کے جاؤں گی۔ میرے دوستو لکھا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان سے پہلے اور عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر کے واپس جا رہی تھی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، چونکہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو تھی بہت کمزور اور لاغر تھی۔ ان لوگوں نے کہا تمہارا کب تک انتظار کریں گے، معلوم نہیں تم کتنی دیر کے اندر آؤ گی۔ اپنی اونٹنیوں کو لے کر کے وہ لوگ چل دی۔ لیکن میرے دوستو حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے حارث بن عبد العزہ، یہ دونوں ساتھ بیٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر جب دونوں ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بیٹھایا تو وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ کام کرتے ہیں، اس بچے کو آگے بیٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بیٹھایا گیا تو وہ اونٹنی کے اندر اتنی طاقت آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اونٹنی دیکھ، ابھی تک اس اونٹنی کا لگام جو ہے حلیمہ سعدیہ زوجہ عبد العزہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے ہوئے، گویا کہ آج اس کا لگام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اس کی لاج رکھنا، اور لکھا ہے مورخین نے جو بہت پہلے عورتیں نکل چکی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اتنی تیز، اتنی طاقتور ہو گئی اور اتنی تیزی سے دوڑنے لگی کہ ان کا پیچھا بھی کیا جو پہلے جا چکی تھی، اور اتنی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ان لوگوں نے چلا کر کے آواز دیا کہ حلیمہ سعدیہ رکو تو صحیح، اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جا رہی ہو؟ تمہاری اونٹنی کے اندر آج کون سی ایسی طاقت آئی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس اونٹنی کا لگام پہلے میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اب اس اونٹنی کا لگام میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ غور فرمائے، وہ اونٹنی اتنی طاقتور ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی کمزوری، اتنی غریبی ان کے گھر میں تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس گھر کے اندر عجیب و غریب خیر و برکت کا مشاہدہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ جو تھی، وہ سارے کے سارے اتنے خوش ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد، بہت دن ایک زمانہ گزرنے کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی،
جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم اپنے گھر میں 4 سال تک ان کو دودھ پلائے، ان کی دیکھ بھال کیے، تو جب ان کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حارث اور بیٹی شیمہ جو ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو امی کہہ کر کے پکارتے تھے، اور اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کبھی آتی تو ان کے لیے اپنے کندھے سے مبارک چادر کو اٹھا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پیروں میں بچھا دیا کرتے تھے اور ان کی خدمت اور ضرورت فرماتی۔ لکھا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے گئیں اور مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور وہیں پر ان کا وفات ہوا اور جنت البقیع کے اندر وہ مدفون ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا، بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے چند واقعات ہیں، ورنہ بات طویل ہو جائے گی۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا